السلام علیکم ناظرین، پروگرام معذرت کے ساتھ میں ہوں شاہد میتلا۔ حکومت کی طرف سے بلائے جانے والے جوائنٹ سیشن کے ملتوی ہونے کے بعد اسلام آباد افواہوں کی زد میں ہے۔ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ وزیراعظم صاحب گھر جا رہے ہیں، حکومت کا وقت پورا ہو گیا ہے اور نئے انتخابات کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں۔ دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے اور اس پر تمام اپوزیشن متفق ہو گئی ہے، اتفاق کر لیا گیا ہے۔ اور بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان جو کل ملاقات ہوئی ہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ ان افواہوں میں، خبروں میں کس حد تک صداقت ہے، اس پر بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این ان کا نئے انتخابات یا ان ہاؤس تبدیلی کے حوالے سے ڈیفرنٹ موقف تھا۔ مسلم لیگ نون چاہتی تھی کہ نئے انتخابات کی طرف معاملات بڑھیں۔ آج بھی جو پی ڈی ایم کی ریلی ہوئی ہے کراچی میں، اس میں شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ سینئر رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے کہا ہے کہ تمام مسائل کا حل نئے انتخابات میں ہے، جبکہ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ ان ہاؤس معاملات آگے بڑھیں، ان ہاؤس تبدیلی کے ساتھ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں۔ اس پر بھی بات کریں گے کہ اب کوئی کنسنسس اپوزیشن کا ڈیولپ ہو سکے۔ پی ڈی ایم کے جلسے کے حوالے سے حکومت کا موقف سامنے آیا ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ موسمی ایکٹیویٹی ہے اور اس سے کسی قسم کا فرق نہیں حکومت کو پڑے گا، اور حکومت گھر بھی نہیں جا رہی۔ شیخ رشید صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ اپوزیشن الیکشن موڈ میں نظر آ رہی ہے اور الیکشن مہم پر ہے، لیکن حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی۔ دوسری جانب یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ کاف لیگ کو اپوزیشن کی جانب سے نہ صرف اپروچ کیا گیا ہے بلکہ ان سے درخواست بھی کی گئی ہے کہ وہ حکومت سے علیحدہ ہو جائے۔ کاف لیگ کے یا دیگر جو اتحادی ہیں ان کے تحفظات کیا ہیں حکومت سے، اور کیا وہ حکومت کا حصہ رہیں گے یا اپنی راہیں جدا کر لیں گے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور حکومت انتخابی اصلاحات پر ابھی بھی ڈٹی ہوئی ہے، جمی ہوئی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ آج بہت ہی معززین گیسٹ موجود ہیں۔ جناب راجہ خرم نواز صاحب پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، ہمارے ساتھ ہیں کامل علی آغا صاحب سینیٹر ہیں اور سینئر اور مرکزی رہنما ہے قاف لیگ کے، سینیٹر سسی پلیجو سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، وہ بھی ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہوں گی۔ خرم دستگیر صاحب سینئر نائب صدر ہیں مسلم لیگ نون کے، وہ بھی ابھی کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے۔ سب سے پہلے کامل علی آغا صاحب، میں آپ سے آغاز کرنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے ای وی ایم کے حوالے سے تحفظات ہیں یا حکومت کی اوور آل جو ورکنگ ہے اس پر آپ کے تحفظات ہیں؟ دیکھیں جی، یہ ہمارے تحفظات جو ہیں وہ بالکل ابتدائی طور پہ سب سے پہلے ہم نے تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ 3 سال پہلے ہم نے یہ تحفظات بیان کر دیے تھے کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ جو اتحادیوں کے ساتھ ان کے معاہدے تھے ان کے مطابق عمل درآمد کرے اور اتحادیوں کو ہر پالیسی میکنگ سے پہلے اعتماد میں لے اور ڈے ٹو ڈے جو معاملات ہیں، ایشوز ہیں، ان کے اوپر یہ معاہدے کا حصہ تھا کہ وہ مشاورت ہوگی اور مشاورت میں تسلسل بھی ہوگا، اور تواتر کے ساتھ مشاورت کرنے سے جو فیصلے ہوں گے ان کے اوپر عمل درآمد کرانا حکومت کے فرائض میں شامل ہوگا۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ 3 سال سے ہم اپنے تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں لیکن اس کے اوپر ہماری سنوائی نہیں ہو رہی اور کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ گونوں گوں جو مسائل ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ مہنگائی میں اضافہ تواتر کے ساتھ ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو بیڈ گورننس ہے اس کے اندر مہنگائی جس نہج پہ آگے بڑھ رہی ہے، عام آدمی کی تکلیف جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ اذیت میں آ گیا ہے۔ پٹرول کی قیمتیں کس نہج پہ چلی گئی ہیں اور ڈالر کی قیمت کہاں پہنچ گئی ہے، چینی کی قیمت کہاں پہنچ گئی ہے، آٹے کی قیمت کہاں پہنچ گئی ہے، دالوں کی قیمت عام آدمی کی ضرورت کی ہر چیز جو ہے وہ دگنا تیگنا اپنا مہنگائی کی طرف چلی گئی ہے، اور عام آدمی کی آمدنی نہیں بڑھی، روزگار نہیں بڑھا، ملازمتیں جو وعدہ تھا اس کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے
یہ عام آدمی کے لیے اذیت کا باعث ہے۔ کامل علی تو ہم آغا صاحب، سمجھتے ہیں- یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ باتیں اور یہ چیزیں فکس نہیں ہوتی تو آپ تو پھر حکومت سے علیحدہ ہونے جا رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں، یہ معاملہ جو ہے یہ ہمارا رویہ کو تھوڑا دوسری جماعتوں سے مختلف ہوتا ہے۔ ہم جس کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں وہ آخری دم تک ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو نبھائیں، تاکہ ہمارے اوپر یہ ایلیگیشن نہ آئے کہ ہم نے کسی وجہ سے جن کے ساتھ معاہدہ کیا ان کو راستے میں چھوڑ دیا۔ یہ ہماری جماعت اور ہماری قیادت کا وتیرہ ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہی ہماری سینٹٹی ہے اور یہی ہماری دوسروں کے مقابلے میں ایک اولویت بنتی ہے۔ تو ہم نے تو آخری دم تک کوشش کی ہے، اور لیکن اب معاملہ جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے، اس لیے کہ عام آدمی جو ہے وہ بہت ساری اذیت میں آ گیا۔ پھر انہوں نے نئے ایشوز بغیر کیا نام ہے مشورے سے نئی پالیسیاں بنانی شروع کر دی ہیں۔ یہ ای وی ایم کی ضرورت جو ہے یہ اس کے اندر مجھے بتائیں کہ یہ اس کو کیا اولویت حاصل ہے؟ عام آدمی کا مسئلہ تو ای وی ایم نہیں ہے۔ ای وی ایم آنے کے سے لوگوں کا پیٹ تو نہیں بھر جائے گا، ای وی ایم آ جانے سے لوگ جو ہیں وہ اذیت سے تو نہیں نکل جائیں گے۔ یہ جو انہوں نے تین آرڈیننس جاری کر کے اب ایک بل بنایا ہے، یہ بھی بلا مشورہ بنایا ہے، بغیر مشورے کے۔ اگر یہ بر وقت مشورہ کر لیتے تو ان کو ایک آرڈیننس کی بھی ضرورت نہ پڑتی، بلکہ لیجسلیشن ہو جاتی اور باہم مشاورے سے ایک بل آتا سامنے جو ایک مستند حیثیت رکھتا اور اس کے اوپر کم سے کم اعتراض ہوتا۔ تو اسی طریقے سے اوورسیز پاکستانیوں والا مسئلہ ہے، اس کے اندر بھی ہمارے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی گئی۔ یعنی 40 بل اس وقت جو ہے وہ مشترکہ اجلاس کے اندر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، تو ان کے اندر ایک بل ایسا نہیں ہے جسے اتحادیوں کے ساتھ انہوں نے کو مشاورت کی ہو۔ تو ان کا پور ورکنگ ریلیشن شپ ہے اتحادیوں کے ساتھ، یہ تو 3.5 سال سے معاملہ اسی طرح سے چل رہا ہے۔ اب ایسا کیا ڈیفرنٹ ہوا ہے، یا پھر اگر تحفظات آپ کے دور ہو جاتے ہیں تو آپ تو ابھی بھی حکومت کا حصہ رہیں گے؟ دیکھیں، یہ اگر اپنا رویہ سندھ کے دل سے تبدیل کرتے ہیں اور یہ وہ رویہ کہ جب ضرورت پڑی اس وقت چودھری پرویز سے مشورہ کر لیا، جب جی آغا صاحب آواز آ رہی ہے؟ میرا خیال ہے ان کی کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ راجہ خرم نواز صاحب بتائیے۔ جی ساری چیزیں جو ہے نا یہ باعث تشویش ہے۔ اس عمل کی وجہ سے عام آدمی کی پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ زیرک اور تجربہ کار قیادت کے ساتھ مشاورت سے اگر مسائل نہ ہوتے، مہنگائی کا بھی یہ نہ ہوتا۔ میرا خیال ہے آغا صاحب کی کال بار بار انٹرپٹ ہو رہی ہے، ان کو دوبارہ ملا لیجئے، دوبارہ ان سے بات کر لیتے ہیں۔ راجہ خرم نواز صاحب، یہ آپ اتحادیوں کے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کرتے، 4 بل 40 بل بلکہ مشترکہ سیشن میں انٹروڈیوس کرواتے ہیں، لیکن کسی ایک بل پر بھی مشاورت نہیں ہے، یہی گلہ آپ سے اپوزیشن کرتی ہے۔ کیا آپ تنہا کیے جا رہے ہیں جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں ہے ایسا؟ دیکھیں جی شاہد بھائی، سب سے پہلے تو میں آغا صاحب ہمارے بڑے بھائی ہیں، وہ جو گلہ کر رہے ہیں کافی حد تک شاید وہ یہ بولنا چاہ رہے تھے کہ یہ خاص طور پہ جو بلز ہیں یا الیکشن کمیشن کے اندر جو الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے ای وی ایم جو انہوں نے بات کی، ان اصلاحات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو شاید آپ کو پتا ہے کہ مسلم لیگ کاف کے بھی ہمارے کیبنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ اور کیبنٹ کے ممبر ہیں، اور کوئی بھی بل آپ کو پتا ہے جب بھی اس کے اوپر کوئی بھی بات ہوتی ہے تو وہ پہلے سے کیبنٹ کے اندر ڈسکس ہو جاتی ہے۔ دوسری بات دیکھیں، ایشوز ہوتے ہیں لیکن یہ نہ صرف مسلم لیگ کاف بلکہ ہمارے جتنے بھی اتحادی ہیں ان کے ساتھ ضرور ایشوز، ظاہری بات ہے مشاورت کے اوپر شاید کسی جلدی میں نہ ہو سکی ہو اس چیز کے اندر، لیکن یہ جو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، یہ ہمارے بھائی ہیں اور انشاءاللہ ہم لوگوں نے مل جل کے چلنا ہے اور مل جل کے۔ تو آپ اتحادیوں کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے یا ہو چکے ہیں؟
جی دوبارہ مجھے ذرا سمجھ نہیں آئی. میں کہہ رہا ہوں آپ نے اتحادیوں کو اب راضی کر لیا ہے، اب وہ خوش ہیں، دوبارہ ووٹنگ کے لیے تیار ہیں، کیا سٹیٹس ہے ابھی؟ جی انشاءاللہ ہمارے اتحادی ہیں، وہ ہمارے سمجھ لیں کہ جسم کا ایک حصہ ہے، ہم ان کو ناراض نہیں ہونے دیں گے، وہ راضی بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ جو ہمارا جوائنٹ سیشن ہو رہا ہے وہ اس میں شریک بھی ہوں گے. یہ اپوزیشن کی اور باقی لوگوں کی خواہش ضرور ہو سکتی ہے، لیکن انشاءاللہ ہم لوگ ایک ہیں اور مل کے ہم لوگوں نے یہ جتنا بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. سسی پلیجو صاحبہ، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آج پی ڈی ایم کی ریلی ہوئی ہے، جلسہ ہوا ہے، ایک ایکٹیویٹی تھی، اس کو موسمی ایکٹیویٹی سے تعبیر کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، اور وہ کہہ رہے ہیں لانگ مارچ بھی کر لیں، اس طرح کے جلسے جلوس بھی کر لیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑنے والا. میتلا صاحب بہت شکریہ. دیکھیں اپوزیشن کا رائٹ ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر بھی رولز آف پروسیجر کے مطابق احتجاج ان کا اگر بنتا ہے تو کر سکتے ہیں، کرنا بھی چاہیے اگر کوئی غلط بات ہے یا غیر جمہوری چیز ہے، اور پارلیمنٹ سے باہر رستوں پر بھی پیسفل جدوجہد ہو سکتی ہے. تو پی ڈی ایم ٹھیک ہے ہم نے بنائی بہرحال، لیکن پی ڈی ایم کا بھی رائٹ ہے، وہ اپنا احتجاج کر سکتی ہے، اور ان کی ایجنڈا اب کس طرح سے ہے وہ تو پی ڈی ایم کا ہی کوئی نمائندہ اس پر روشنی ڈال سکتا ہے. جہاں تک پارلیمنٹ کی بات ہے، پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے میرے خیال میں اسی کی کاوشوں کی وجہ سے آج صورتحال یہ ہے کہ اپوزیشن، اور ظاہری بات ہے اپوزیشن کی بڑی پارٹی پی ایم ایل این بھی ہے اور متحدہ اپوزیشن کو لیڈ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب. ہم بھی ظاہری بات ہے ہمارا بھی انہی کے پلڑے میں ہے اپنا پلڑا حصہ، اور متحدہ اپوزیشن کی کامیابیاں آپ دیکھ رہے ہیں. یکجہتی ہے، حکومت کی طرف سے ڈیوائڈ اینڈ رول والی پالیسی جاری رکھی جاتی رہی ہے، چاہے نیب کے معاملات ہو دوسری چیزوں ہوں، تاکہ اپوزیشن میں دراڑیں پڑے. لیکن پارلیمنٹ میں ایک وائس سوچ کے ساتھ، کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ ہم بڑے ہیں، تو ہمیں وہ نتائج بھی نظر آ رہے ہیں. میرے خیال میں یہ کہہ دینا کہ یہ موسمی جدوجہد تو آپ لوگ مارچ کب کرنے جا رہے ہیں؟ آپ نے تو ڈیٹ بھی اناؤنس نہیں کی ہے. جو بھی اناؤنسمنٹ ہوگی میتلا صاحب وہ متحدہ اپوزیشن کی طرف سے ہوگی، اور پارلیمنٹ میں جو بھی اناؤنسمنٹ ہوگی ظاہری بات ہے اس وقت تو ہمارا پورا فوکس جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے. ہاں ہم حق رکھتے ہیں جمہوری جدوجہد کا بھی، پارلیمنٹ سے باہر بھی، اور وہاں جدوجہد کر بھی رہے ہیں، لیکن 3-4 آپشنز ہیں متحدہ اپوزیشن کے سامنے. پارلیمنٹ کے اندر زیادہ فوکس ہے، پارلیمنٹ کے باہر بھی ہو سکتا ہے. وہ اناؤنسمنٹ تو لیڈرشپ نیچرلی وہ کرے گی، لیکن میرے خیال میں پارلیمنٹ کے اندر کافی ساری چیزوں کو بہتر اس کا ریزلٹ اورینٹڈ اس کو بریک کے بعد ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس کتنے آپشنز ہیں اور کیا کیا آپشنز ہیں اور کس آپشن کو آپٹ کرنے جا رہی ہے اپوزیشن. ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. راجہ خرم نواز صاحب، آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں بڑی افواہیں خبریں گردش کر رہی ہیں، کوئی تحریک عدم اعتماد چیئرمین سینٹ کے خلاف آ رہی ہے، نئے انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اس طرح کے معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں، آپ کو احساس ہے؟ دیکھیں جی یہ خبریں تو اسلام آباد میں ہر وقت چلتی رہتی ہیں کہ چیئرمین سینٹ نہیں ہے یا حکومت جا رہی ہے، یہ ہو رہا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا جی. دیکھیں ایسی کوئی چیز بھی نہیں ہے، اور چیئرمین سینٹ کے خلاف کوئی اس سے پہلے بھی تحریک عدم اعتماد ہوئی، الیکشن ہوا، وہ سارا کچھ آپ نے لوگوں نے دیکھا، تمام میڈیا نے دیکھا، تمام پاکستانی قوم نے دیکھا. اور اب بھی ایسا کوئی نہ چیئرمین سینٹ کو کوئی ایسا خطرہ ہے نہ گورنمنٹ کو کوئی ایسا خطرہ ہے اس چیز سے. اپوزیشن آپ کو پتہ ہے آج کل احتجاج کے اوپر نکلی ہوئی ہے، اور وہ جس قسم کا جو لوگ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں بھی احتجاج ہو رہا ہے اس میں کون سے لوگ ہیں اور کون سی عوام ہے جس کے لیے یہ تگ و دو کر رہے ہیں. یہ سارے تو اپنے اپنے لالچ میں اور اپنی اپنی کوشش میں ہے کہ ہمیں کچھ ملے. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہونے جا رہا. حکومت سٹیبل ہے اور انشاءاللہ 5 سال پورے کرے گی، اور 5 سال کے بعد انشاءاللہ عوام میں جائیں گے ہم،
اور عوام ہی فیصلہ راج صاحب کریں گے۔ یہاں تو نئے وزیر اعظم کا نام بھی چل رہا ہے، کہا جا رہا ہے پرویز خٹک صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب وزیر اعظم بن رہے ہیں، ان ہاؤس کوئی تبدیلی آنے جا رہی ہے؟ دیکھیں جی، یہ ساری افواہیں ہیں، خبریں ہیں، اور آج آپ میڈیا والے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے تو ایک خبر چلانی ہے اور اپنا بزنس کرنا ہے، تو ایسی خبریں چلتی رہتی ہیں اور چلتی رہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں ہم اپنا منجن بیچتے ہیں؟ جی جی، آپ اپنا منجن بیچیں، جو مرضی ہے کریں، ہم آپ کو لیکن اس چیز میں تو نہیں روکتے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بالکل لیکن حکومت خورم سٹیبل۔ بھائی، چیئرمین سینٹ کے خلاف تو نو کانفیڈنس موشن آنے جا رہی ہے۔ آواز آ رہی؟ دیکھیں، آنے جا رہی ہے، ابھی آئی نہیں ہے، یہ ابھی باتیں ہو رہی ہیں، اور ان باتوں میں کوئی ایسی صداقت نہیں ہے، جب آئے گی تو انشاءاللہ اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سسی پلیجو صاحبہ، آپ کا ودن دی اپوزیشن کس بات پر کنسنسس ہوا ہے؟ آپ سب سے پہلے چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لے کر آنے جا رہے ہیں؟ بیٹلا صاحب، چیئرمین سینٹ کی حوالے سے تو اس وقت کوئی بھی بات نہیں ہے، چونکہ ابھی معاملات زیادہ تر جو ہے وہ پارلیمنٹ کے دونوں حصے ہیں، اپر ہاؤس ہو گیا ہے، ایوان زیری ہو گیا، لیکن اس وقت جو ہے لیجسلیشن کے حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے، چونکہ پہلے بھی 30 بل، پھر ابھی خود آپ کو کامل آغا صاحب نے بتایا اور یہ بھی شکایت کی کہ 40 بل جو ہے نیکسٹ جوائنٹ سیشن میں آ رہے ہیں، اور ان کو یعنی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو اتحادی ہیں، ان کو ہی پتہ نہیں ہے، باقی جو دوسرے بھی اسٹیک ہولڈر نیچرلی ہر کوئی نہ کچھ مینڈیٹ لے کر، اور بھاری بھرکم مینڈیٹ لینے والی یہ اپوزیشن ہے، اور ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بلز میں ہے کیا اور کس حوالے سے ہیں۔ اس طرح تھوڑی قانون سازی کی جاتی ہے، تو مراحل مختلف ہیں، آپشنز بھی مختلف ہیں، اس حوالے سے جو بھی متحدہ اپوزیشن ایک ساتھ مل کر فیصلے کرے گی، اسی حساب سے اناؤنسمنٹس ہوگی۔ نہیں، ابھی کیا معاملات طے پا رہے ہیں؟ کل بلاول صاحب کی فضل الرحمان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہے، اور اس سے پہلے شہباز شریف صاحب سے بھی 2 ملاقاتیں ہوئی ہیں، فون پر بھی مسلسل کانٹیکٹ ہے۔ کس طرف معاملات جا رہے ہیں؟ اپوزیشن سوچ کیا رہی ہے؟ کیا کرنے جا رہی ہے؟ مطلب صاحب، مولانا صاحب بزرگ سیاستدان ہیں، ٹھیک ہے، پی ڈی ایم کو بھی وہ لیڈ کر رہے ہیں، یعنی سب کے ساتھ مل کر، لیکن بات یہ ہے کہ کل جو چیئرمین بلاول صاحب گئے تھے، ایک تو خیر فدالی کے طور پر ان کی، اور وہ ابھی ان کے بی بی بختیار کے یہاں بیبی بھی ہوا ہے، تو اس کی مٹھائی بھی لے کے گئے تھے، طبیعت بھی پوچھی، پی ڈی ایم کے حوالے سے اس حوالے سے بات نہیں ہوئی، ہاں، لیکن انہوں نے اپریشیٹ کیا جے یو ایف کو کہ پارلیمنٹ میں جتنی بھی ان کی اسٹرینتھ ہے، متحدہ اپوزیشن میں ساتھ مل کر جو انہوں نے ایک ڈٹرمنیشن کے ساتھ وہ ساتھ دے رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر، اس رول کو انہوں نے ضرور اپریشیٹ کیا ہے۔ باقی لائے عمل کے حوالے سے ظاہری بات ہے، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے بات چیت جاری رہتی ہے، اور ابھی بھی جو کامیابیاں ملی ہیں یا ابھی ملیں گی اپوزیشن کو، تو اس میں یہ ساری ڈٹرمنیشن اور یونٹی ہی کام آئے گی، اور یہی ہماری اسٹرینتھ ہے۔ پہلے تو یہ ڈیوائڈ اینڈ رول پر، مقابلین رول پر چل رہے تھے، لیکن اب ہمارا یہ ہے کہ ہم یونائٹڈ ہوں گے، تبھی جا کر ان کا مقابلہ کریں گے۔ ان کے لوگوں کو خود جو ہے وہ اتحادی تو ویسے ہی ان سے خائف ہیں، لیکن ان کے خود جو ہے 22 سے زیادہ ممبرز ہیں ان کے خود، جن کی وجہ سے لاسٹ جوائنٹ سیشن بھی ان کو کینسل کرنا پڑا، ابھی بھی جو ہے وہ بھی مینیج کیا یا مینیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آئی مین جو ابھی تک جو ہمیں لگ رہا ہے، پتہ چل رہا ہے۔ نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی پہلے پرائورٹی ان ہاؤس چینج تھا، تحریک عدم اعتماد تھی، سینٹ میں بھی، پنجاب میں بھی، اور قومی اسمبلی میں بھی۔ ابھی کچھ آپ کے پوائنٹ آف ویو میں چینج آیا ہے؟ ابھی بھی آپشنز جو ہے پارلیمنٹ کو سامنے رکھ کر ہی ہوں گے، تو اسی حوالے سے پہلے کس چیز پر کو لے کر آگے بڑھا جا سکتا ہے کلیکٹیو وزڈم کے ساتھ، وہ اس کے اناؤنسمنٹ ضرور ہوگی کچھ دنوں میں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایم این اے نوشین افتخار صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں۔ نوشین صاحبہ، آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ۔ یہ بتائیے کہ مسلم لیگ نون کیا سوچ رہی ہے؟ آپ نئے انتخابات کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ ان ہاؤس چینج آئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی آپ کا بھی وقت کا۔ دیکھیں جی، اب یہ ہمارے سے زیادہ اس عوام کی ڈیمانڈ ہے جو کہ مہنگائی کے اس طوفان میں جس کی کمر ٹوٹ گئی ہے، یہ ان لوگوں کی ڈیمانڈ ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ اب واقعی ہمیں الیکشن کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو سلیکٹڈ گورنمنٹ ایک آئی تھی اپنا مینڈیٹ عوام کا، 22 کروڑ عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے، اب اس کے گھر جانے کا وقت میرا خیال سے ہو چکا ہے۔ آج بھی پیٹرول کی قیمت 11 روپے بڑھ گئی ہے،
تو لوگوں کی خواہش کی ہے اور ہم اس کو بالکل آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ اگر عوام اب ان سے جان چھڑانا چاہتی ہے اور ہمیں دوبارہ الیکشن کے اس عمل میں یا اس میدان میں اترنا پڑے گا تو ہم تیار ہیں، ہم ان سے دوبارہ مقابلے کے لیے اتریں۔ نہیں، آپ لوگ کیا نئے انتخابات کی طرف جانا چاہتے ہیں یا پیپلز پارٹی نے جو ان ہاؤس کے لیے آپ کو کنونس کرنے کی کوشش کی اور مسلسل کرتی رہی ہے اس آپشن پر آپ جائیں گے اب؟ دیکھیں جی، یہ ہمارے جو ہیں لیڈرز جو ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب جو ہیں اپوزیشن لیڈر ہیں اور بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں اور باقی جماعتوں کے جو ہمارے لیڈرز ہیں، وہ جب آپس میں مشاورات کر کے کسی ایک نتیجے پہ پہنچیں گے تب اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل آپ کو بتا سکیں گے کہ ان کا کیا ڈیسیژن ہے یا ہماری پی ڈی ایم کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ لیکن ونس اٹ از ڈیسائیڈڈ کہ ہم الیکشن میں جائیں گے جس میں تمام جو جماعتیں ہیں اپوزیشن کی، اگر ان کی رائے شامل ہوئی تو ظاہری بات ہے اس پہ سب کو ماننا بھی پڑے گا اور اس کو ہمیں فالو بھی کرنا پڑے گا۔ اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے کہ لانگ مارچ پی ڈی ایم کرنے جا رہی ہے یا نہیں اور پیپلز پارٹی اس لانگ مارچ کا حصہ ہوگی یا نہیں۔ چھوٹے سے بریک لیتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ سسی پلیجو صاحبہ، یہ بتائیے کہ لانگ مارچ کا حصہ پیپلز پارٹی بننے جا رہی ہے؟ دیکھیں، ہم پی ڈی ایم کا کوئی حصہ نہیں ہے، نہ ہم جو ہے فی الحال ہاں ہم اپنی پارٹی کے پلیٹ فارم سے آپ نے دیکھا کہ ہم زبردست قسم کے جلسے بھی کر رہے ہیں اور ابھی ہمارا یوم تاسیس بھی ہے، وہ بھی پشاور میں، جس کی اجازت ہمیں نہیں دی جا رہی اس ایریا کی، لیکن وہاں بھی زبردست آپ دیکھیں گے مظاہرہ ہوگا ایک طاقت کا عوامی جو ہمیں ہے۔ لیکن فی الحال لانگ مارچ ایکس وائی زی کے حوالے سے نہ کوئی ایسا مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی فی الوقت ایسی کوئی آپشن کو دیکھ رہی ہے یا ایسی کسی اناؤنسمنٹ میں ہے۔ باقی آگے جو بھی ہے پارلیمنٹ میں جو اپوزیشن ہے ان کے ساتھ مل کر، وہ متحدہ اپوزیشن کے ساتھ وہاں ہو سکتی ہے چیز، باقی پارلیمنٹ سے باہر تو ظاہری بات ہے ہم اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے۔ بالکل صحیح ہے، اور یہ حکومت کی جانب سے دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں کہ اگر لانگ مارچ آپ کریں گے پی ڈی ایم والے یا پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہوگی تو کٹ لگائی جائے گی آپ کی۔ اسد عمر صاحب نے کل کہا یہ میں اس کی مذمت کرتی ہوں میتلا صاحب، یہ حالت ہے، یہ پی ٹی آئی کو یہ سامنے دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے کہ ان کے جانے کا وقت ہوا جاتا ہے، تو اب جو ہے اسد عمر صاحب جیسے لوگ بھی جس قسم کی لینگویج ڈیروگیٹری ابیوزو اور یہ مائٹ از رائٹ والی چیز جو ہے، یہ کیا بتانا چاہتے ہیں لوگوں کو؟ عوام ویسے ہی آپ کے جو 16,000 ارب روپے کے قرضے میں بوجھ تلے، مہنگائی کے بوجھ تلے، ڈالر 178 روپے ہو گیا ہے، ایل این جی کے معاہدے سامنے نہیں آ رہے، چینی دوائیوں سے لے کر ہر چیز جو ہے بیڑا غرق ہوا ہے، بجائے اس کے کہ ریلیف دے وہ منی بجٹ میں منی بجٹ لے کر آ رہے ہیں۔ صورتحال بڑی گمبھیر ہے جناب، وہ عام شخص جو ہے وہ بھی چیخیں مار رہا ہے بھلے کسی پارٹی کا نہ ہو، تو اسد عمر صاحب خائف کیوں ہوتے ہیں؟ وہ لوگوں کو ریلیف دینے کی کیا حکومت نے کی ابھی تک؟ اور غلط قسم کی لیجسلیشن کے بھی دو طریقے استعمال کرنا پارلیمنٹ میں، وہاں بھی وہ جواب دہ ہے عوام کے لیے، بے توقیری کی ہے پارلیمنٹ کی بھی انہوں نے۔ باقی یہ لینگویج، اس قسم کا رویہ، یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ اس کی مذمت کرتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ راجہ خرم نواز صاحب، آپ کیا مطلب ایم این ایس کی بھی کٹ لگائیں گے، سینیٹرز کی بھی کٹ لگائیں گے یا عوام کی پھینٹی کر لگائیں گے؟ شاہد صاحب، نہ ایم این ایس کی کوئی کٹ لگ رہی ہے، نہ کسی سینیٹر کی اور نہ ہی عوام کی۔ دیکھیں اس وقت ابھی بہت ساری، ویسے شاہد صاحب آپ کے پروگرام سے مجھے بھی بہت ساری باتیں پتہ چل گئی ہیں، اور میرے خیال میں اگر پروگرام ساری عوام دیکھ رہی ہے تو ان کو بہت ساری چیزیں اس میں سمجھ لگ گئی ہیں، اور وہ چیزیں یہ ہیں کہ آج دیکھیں کچھ عرصے کے بعد یہ پھر اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے کے منتے ترلوں کے اوپر اترے ہوئے ہیں کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، ہم لانگ مارچ کریں، یہ شارٹ مارچ کریں، جو مرضی مارچ کریں۔ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے، عوام ان کی اصلیت جانتے ہیں۔ عوام نے دیکھا کہ پچھلے 30 سالوں میں انہوں نے جو اس پاکستان کو نقصان پہنچایا وہ کس طریقے سے پہنچایا۔ آج اگر پاکستان مشکل حالات میں ہے
تو ان پارٹیوں کی وجہ سے ہے، ان لوگوں کی وجہ سے آج پاکستان کے یہ حالات ہیں۔ آج اگر آپ دیکھیں تو میری بہن نے ابھی بات کی کہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اگر اب ان کو عوام کی اتنی فکر ہے تو یہ اپنے لیڈران سے کہیں کہ جو ملک میں باہر، اس ملک سے پیسہ یہ باہر لے کے گئے ہیں وہ اس ملک کے اندر لے کے آئیں تاکہ ملک سٹیبل ہو سکے، کیونکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی جو اس ملک کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہ باہر سے پیسہ لے کے باہر مزدوری کرتے ہیں، مزدوری کر کے پیسہ اپنے ملک میں بھیجتے ہیں، ڈالر اپنے ملک میں بھیجتے ہیں، لیکن یہ ان پارٹیوں سے تعلق اور ان پارٹیوں کے لیڈران جو ہیں جنہوں نے 35 سال سے اس پاکستان کے اوپر حکومت کی، اس عوام کو کچھ نہیں دیا بلکہ اس عوام کا قیمتی ٹیکس کا پیسے چوری کیا اور وہ باہر لے کے گئے۔ آج ملک مشکل میں ہے، ملک میں حکومت تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ملک کے اندر اپنا چوری کیا ہوا پیسہ واپس نہیں لانا چاہتے، اور ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ واپس پاکستان کے اندر لے کے آئیں تاکہ پاکستان سٹیبل ہو سکے، پاکستان کی عوام سٹیبل ہو سکے۔ بالکل صحیح ہے۔ اور یہ جو انتخابی اصلاحات کے حوالے سے اتحادی آپ سے ناراض ہوئے ہیں، ابھی بھی انتخابی اصلاحات کرنا چاہتے ہیں؟ شاہد صاحب اس کے اوپر میں آخری بات آپ سے کروں گا کہ دیکھیں یہ پاکستان کے اندر پچھلے 70 سالوں سے جو بھی الیکشن ہوا وہ عمران خان نے نہیں لڑا، وہ انہی پارٹیوں نے لڑا۔ ہر الیکشن کے اندر یہ پارٹیاں کہتی ہیں کہ دھاندلی ہوگی، الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوا۔ اب اور جب ان کی گورنمنٹ تھی اس وقت تو انہوں نے الیکشن کو فری اینڈ فیئر بنانے کے لیے کچھ نہیں کیا، اور آج اگر عمران خان یہ چاہتا ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہو، اور الیکشن کو فری اینڈ فیئر بنانے کے لیے جو قانون سازی کی جا رہی ہے اس کے اوپر یہ پارٹیاں شور کر رہی ہیں، یہ پارٹیاں اس کی مخالفت کر رہی ہیں، لیکن میرے خیال سے آج پاکستان کی عوام دیکھ رہی ہے کہ الیکشن کے اوپر، اصلاحات کے اوپر جو پارٹیاں یہ سیاست کر رہی ہیں یہ دراصل یہ چاہتی ہی نہیں ہے، یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو سکے، یہ چاہتے ہیں۔ اور یہ ابھی آپ کو پتا ہے، ابھی آپ دیکھیں کہ ادھر سے یہ چھپ چھپ کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں اور ادھر کہہ رہے ہیں کہ ہم لانگ مارچ اور شارٹ مارچ کریں گے، اور عوام کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ عوام آج بھی عمران خان کے ساتھ ہے، اور عمران خان ہی اس ملک کے اندر نہ صرف یہ الیکشن اصلاحات لے کے آئیں گے بلکہ اس ملک کی ترقی بھی عمران خان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ بالکل صحیح ہے۔ نوشین افتخار صاحبہ، آپ لوگ کیوں جو شفاف انتخابات ہیں اس کے حوالے سے جو قانون سازی ہونے جا رہی ہے اس میں رکاوٹ بن رہے ہیں؟ میں پہلے اپنے ان کے محترم 2-3 جواب بھی دینا چاہوں گی ان کی جو بھی انہوں نے بات کی۔ اور پہلے تو بڑا افسوس کن ہے کہ پی ٹی آئی کے جو ہمارے رکن ہیں یا ہمارے بھائی آئے ہیں، بڑا افسوس کن ہے کہ انہوں نے اپنی آنکھیں اور کان جو ہے میرا خیال ہے بند کیے ہوئے۔ پی ٹی آئی عوام جو رو رہی ہے، جن کو دعائیں دیتی ہے، جس تکلیف سے عوام گزر رہی ہے، اس کا قصوروار میں کہوں گی کہ پی ٹی آئی کا ہر ایک رکن ہے جو کہ پی ٹی آئی کی جماعت کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا عمران خان صاحب عوامی لیڈر ہیں، کب وہ عوام میں گئے ہیں؟ 10 کا الیکشن لے لیں آپ، یہاں پہ قتل ہو گئے، یہاں پہ لوگوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک ہوا، کیا عمران خان صاحب ایک دفعہ بھی ڈس کے آئے، ان فیملیز کو ملے، لوگوں سے افسوس کیا، لوگوں سے معافی مانگی؟ کیا یہ ہوتا ہے 22 کروڑ عوام کا وزیر اعظم؟ شفاف الیکشن کی بات کرتے ہیں، یہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی بات کرتے ہیں۔ میں NCT گئی تھی، میں نے جا کے درخواست دی دوبارہ ری الیکشن کی، عوام کو شفاف الیکشن دلوانے کے لیے، ان کا جو حق رائے انہوں نے چھینا وہ دلوانے کے لیے۔ میں ان سے ایک ہی گزارش کروں گی، مجھے یہ جواب دے دیں، اگر یہ عمران خان یا پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم نے شفاف الیکشن، ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانے ہیں، تو کیا 19 فروری کو جو NA-75 کی عوام کے ساتھ رویہ رکھا گیا کیا وہ ٹھیک تھا؟ میں کچھ نہیں گولیوں کی بچھاڑ میں کہتی ہوں کہ الیکشن لڑکے PMLN 2 الیکشن بھی جیتی، اللہ نے ہمیں کامیابی دی، کیا ان سب کو ایسا الیکشن لڑنا ہے؟ کل کو اگر ان میں سے خدا نخواستہ کوئی چلا جاتا ہے اس دنیا سے اور ان کی فیملی میں سے بھائی کو، بہن کو، بیٹی کو اس طرح کا الیکشن لڑنے کا موقع ملے،
تو کیا یہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوگا یا جمہوری نظام پہ ایک سوالیہ نشان ہے؟ میں ای وی ایم کے حق میں بالکل نہیں ہوں. میں ان کی جو یہ ایک گفتگو کرتے ہیں کہ یہ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانا چاہتے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ دھاندلی کی ایک نیا طریقہ ایجاد کرانا چاہتے ہیں، اور یہ اتحادی جماعتیں بھی سمجھتی ہیں کہ اگر انہوں نے ان کا ساتھ دیا تو ان کے لیے جیتنا بھی ناممکن ہو جائے گا. لیکن ان کا دعویٰ تو یہ ہے کہ اتحادی جلد مان جائیں گے. اور آج انہوں نے ایک اور بات کی کہ آپس میں پیڈیم ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھ کر رہی ہیں کہ ہمارا ایک دوسرے کا ساتھ دیں. لیکن اب تو ان کی پارٹی جو ہے وہ ایک شور مچا رہی ہے کہ اپوزیشن جماعتیں بیٹھیں اور ہمارے ساتھ مل کے اس کی طرف آئیں. اب ان کو 3.5 سال کے بعد یاد آ گیا ہے کہ اب مل کر اپوزیشن کو ان کے ساتھ چلنا چاہیے. 3.5 سال جب ہمارے اپوزیشن لیڈر ان کو کہتے تھے کہ آئیں ہمارے ساتھ ریفارمز مل کے بات کریں، ہمارے ساتھ بیٹھے، ہمارے ساتھ ہماری اس چیز کبھی ایڈوائز لی گئی. یہ بالکل یہ باتیں کرتے ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے. NS-75 کا الیکشن ایک بدترین الیکشن ہے اس پاکستان کی ہسٹری میں، اور جس کو کنڈکٹ کرانے والی حکومت پرائم منسٹر عمران خان کی ہے. بالکل صحیح ہے. جس میں مرکزی اور صوبائی حکومت نے مل کے عوام کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک. بالکل ٹھیک ہے. نوشین افتخار صاحبہ، سینیٹر سسی پلیجو صاحبہ، راجہ خرم نواز صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. کل تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.